سر یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی آپ استغاثہ دائر کریں، پرچہ درج نہیں ہو رہا، آپ نے درخواست بھی دی، آپ نے 22 بھی کر لی، لیکن پولیس ملزمان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو اب وکیل صاحب کہتے ہیں کہ جی استغاثہ دائر کر لیں۔ تو یہ استغاثہ کیا ہوتا ہے اور استغاثہ اور پرچے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اچھا، سی آر پی سی کے سیکشن 200 کے تحت پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے اس کو اردو میں استغاثہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب لاسٹ ٹائم بھی آپ میرے ساتھ ہائی کورٹ میں تھے، ہم پٹیشنز دیکھیں جس پٹیشن کے اندر کورٹ سیٹسفائی نہیں ہوئی کہ بھئی یہ پرچہ آپ کا نہیں بنتا، آپ اس پٹیشن کو وڈرا کر لیں، میں آرڈر کر دیتا ہوں کہ آپ جا کے اپنی پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے وہ فائل کر لیں۔ اب استغاثہ اور ایف آئی آر، اس کے درمیان فرق، اور لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک چیز ہے کہ استغاثہ نہیں ایف آئی آر ہونی چاہیے، اس کی ریزن کیا ہے؟ اچھا، جب آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی یا آپ کی ایف آئی آر درج جو بھی معاملات ہوں، آپ کے پاس سیکشن 200 سی آر پی سی پرائیویٹ کمپلینٹ کا حق، آپ ایف آئی آر ٹرائی کریں یا نہ کریں، آپ کے پاس ہمیشہ حاصل ہے۔ کئی چیزوں میں لوگ جاتے ہی صرف استغاثے میں ہیں۔ اب استغاثے اور ایف آئی آر میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے پولیس، اس انویسٹیگیشن کے بعد پولیس اختیار کرتی ہے، چلان جمع کرتی ہے عدالت میں، اس چلان کے اندر آپ اپنا ٹرائل لڑتے ہیں۔ اچھا، اس سارے معاملے کے اندر جو ایف آئی آر ہے اس کے اندر ایک بڑی جو میجر جو انوالومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ معاملات پولیس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، پولیس ڈیسائیڈ کرتی ہے یہ مقدمہ چلے گا، یہ مقدمہ نہیں چلے گا، یہ مقدمہ بنتا ہے، یہ مقدمہ نہیں بنتا۔ اب آ جائیں پرائیویٹ کمپلینٹ میں۔ پرائیویٹ کمپلینٹ میں آپ سیکشن 200 کا سی آر پی سی کا استغاثہ دائر کرتے ہیں، پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کرتے ہیں، عدالت آپ سے سرسری شہادت لیتی ہے۔ سرسری شہادت آپ نے پہلے ایک بنیادی طور پر ایک شہادت دینی ہے جس کے اندر انگلش میں اس کو کرسری ایویڈنس کہا جاتا ہے، اردو میں سرسری شہادت لکھا جاتا ہے۔ آپ نے وہ ایویڈنس دینی ہے جس کی بنیاد پہ کورٹ نے یہ اینالائز کرنا ہے یا ایویلویٹ کرنا ہے کہ آپ کا کیس بنتا ہے، یہ پراپر ایک فٹ کیس ہے ٹرائل کے لیے، اس کے اندر جایا جا سکتا ہے، اس کیس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس سرسری شہادت کے اندر آپ نے یہ اسٹیبلش کرنا ہے۔ اگر آپ نے اسٹیبلش کر لیا، کورٹ نے ملزمان کو سمن کر لیا، تو سمجھے ہار گئی اس کی جو ملزمان ہے نا، ان کی ہار گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پولیس کے پاس تو کوئی اختیار ہے نہیں، صبح سے لے کے شام تک آپ نے عدالت کے اندر بیٹھنا ہے جب تک عدالت آپ کو کلیئر نہیں کرتی۔ ٹوٹل سارا معاملہ ڈائریکٹلی عدالت کے کنٹرول میں ہوتا ہے، درمیان میں پولیس کی آپ کو کوئی بلیک میلنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پولیس جو آپ کو کہتی ہے ہر چپے چپے پہ کہ دیکھیں نا تفتیش میں بند تو نہیں رہی ہے ایف آئی آر، لیکن میں نے آپ کی ایف آئی آر چلانی ہے، تو آپ جو ہے نا وہ تعاون کریں، جو کہ نارمل لائن ہوتی ہے کہ تعاون کرو گے تو میں تمہارا کیس چلاواں گا۔ اسی طرح وہ آپ کو کورٹوں کی پیشیوں کے اندر لے جانے کے لیے پولیس والوں کو لے کے جانا پڑتا ہے جب آپ خالی مدعی ہوتے ہیں، اور ایف آئی آر پولیس کے پاس ہوتی ہے کیونکہ آپ ڈرے ہوتے ہیں کہ پولیس تو کسی بھی لمحے شاید پرچہ خارج کر دے گی، جو کہ کر نہیں سکتی ہوتی، اتنا آسان نہیں ہوتا، صرف بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ لیکن استغاثے کی سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ کوئی بلیک میلنگ نہیں، آپ کا معاملہ ڈائریکٹلی عدالت میں ہے، عدالت نے ہی فیصلہ کرنا ہے، آپ نے اپنا کیس کھل کے لڑنا ہے، آپ کو پولیس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پولیس کی کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے، پولیس کا کوئی رول نہیں ہے، ڈائریکٹلی ٹرائل ہی سمجھے عدالت میں چل رہا ہے، آپ نے پولیس کو بھی کھڑکانا ہے تو آپ کھڑکا دیں ساتھ۔ سو میں پریکٹیکلی سمجھتا ہوں کہ لوگ اگر اس چیز کے اوپر فوکس کریں، ایف آئی آر کی نسبت وہ استغاثے کو پریفر کریں، تو بے شمار چیزوں میں ان کی جو ایک پرابلم ہوتی ہے، جو ان کا سب سے بڑا ایک شکایت ہوتی ہے کہ تھانے کے اندر لوگوں کی عزت نہیں رکھی جاتی، وہ اس چیز میں سے نکل آئیں گے، پھر وہ ڈائریکٹ کورٹ جایا کریں گے، اپنا استغاثہ دائر کریں گے، اور اس استغاثے کے اندر ہی آپ اپنا ریلیف لے لیں گے، آپ اگلے بندے کو سزا دلوا لیں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے جرم کیا۔ اور سر پاکستانی تاریخ کا ایک بہت بڑا فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، جس کے اندر ان کو ڈیتھ پینلٹی دے دی گئی، وہ بھی استغاثہ کے اندر ہی ہوا تھا۔ یہی تو پرابلم ہے نا، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ لوگ پولیس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ ادراک ہونا چاہیے، لوگوں کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پولیس کے پیچھے بھاگیں، آپ پولیس سے پرچہ درج کروانے کے لیے پہلے پیسے دے رہے ہوتے ہیں، سفارشیں کروا رہے ہوتے ہیں، عدالتی اخراجات چلیں پے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ انویسٹیگیشن میں ان کے ترلے کر رہے ہوتے ہیں، بندہ پکڑوانے کے لیے ترلا کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا بندہ وہاں عدالت میں روز پیش ہوگا، پولیس چاہے اپنا عدالت چاہے گی تو اس کو بالکل صبح سے لے کے شام تک کھڑا کر کر کے بھیجے گی، تو اس میں آپ کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ پولیس کی بلیک میلنگ سے بچ جاتے ہیں، اور دوسری آپ کو جس طرح نجم نے سب سے بڑی مثال دی ہے کہ اتنا بڑا مقدمہ پاکستان کی تاریخ کا، اور اس مقدمے کے اندر جس میں ایک ہی ایسا مقدمہ ہے جو 109 اعانت جرم ابیٹمنٹ
اس کے اندر کسی کو سزا ہوئی ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہے، وہ بھی ایک استغاثے کی بنیاد پہ تھا جس میں ان کو سزائے موت دے دی گئی اور اس کو پراپر ایگزیکیوٹ بھی کر دیا گیا۔